حضور کے زمانے میں عثمان غنی تھے. ان کے بعد حیدر کرار کا دور آتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا دور آتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حال بتاؤں کیا حال تھا. ایک مرتبہ شروع میں جب حضرت خلیفہ بنے تو کچھ دوسرے شہر سے ایک وفد آیا مدینہ منورہ امیر المومنین سے ملنے کے لیے. تو مدینہ میں طریقہ یہ ہے کہ جو بھی مدینہ میں پہنچے گا, کسی کے یہاں آپ مہمان جائیں گے تو اپنے میزبان کے گھر نہیں جائیں گے, پہلے کوئی نہیں جائے گا. سب کا اصل طریقہ ہے کہ سیدھے مسجد نبوی پر پہنچیں گے, وہاں کار روکیں گے, اونٹ بٹھائیں گے, مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھیں گے, حضور کے روزے پر سلام عرض کریں گے, پھر اپنے میزبان کے گھر جائیں گے. یہ طریقہ ہے. تو وہ وقت آیا اور وہ سیدھا آ کر مسجد نبوی پر رکا اور مسجد نبی میں جا کر اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے حضور کے روزے پر انہوں نے سلام عرض کیا اور سلام عرض کر کے پھر حضرت علی کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر پہنچے. تو جب حضرت علی کے گھر پہنچے تو وہاں صاحبزادے حضرت حسن یا حضرت حسین تھے, وہ ملے. انہوں نے کہا ہمیں امیر المومنین سے ملنا ہے. تو صاحبزادے نے کہا کہ امیر المومنین مسجد نبوی میں ہیں. تو انہوں نے کہا مسجد نبوی میں کوئی نہیں ہے, ہم مسجد نبوی میں سے ہو کر ابھی آ رہے ہیں, سلام عرض کر کے آ رہے ہیں. مسجد نبوی میں سے تو کوئی نہیں, وہاں تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو سوکھی روٹیاں پانی میں لگا لگا کر کھا رہے ہیں. حضرت حسن نے کہا وہی امیر المومنین ہے. حضرت حسن نے کہا وہی امیر المومنین ہے, سوکھی روٹیاں پانی میں لگا لگا کر کھا رہے تھے. خیر پھر خلیفہ بنے. خلیفہ بننے کے بعد, بادشاہ بننے کے بعد تو مال کی آمد شروع ہوتی ہے. اس وقت جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا جو جملہ ہے وہ مشہور جملہ ہے. انہوں نے فرمایا یا ایتھا الدنیا غری غیری قد طلقتک بتاتن. کہا اے دنیا کسی اور کو دھوکے دینا, میں نے تو تجھے 3 طلاق دے رکھی ہے. یہ حضرت علی کا مشہور جملہ ہے کہ یا ایتھا الدنیا غری غیری قد طلقتک ثلاثا. اے دنیا کسی اور کو دھوکے دینا, سب زباں کسی اور کو دکھانا, میں تو تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں. یہ وہ طریقے زندگی ہے. یہ ساری اس وقت کی جو دنیا تھی, اس دنیا کا جو سب سے اہم مکھن جو علاقہ تھا اس پر اسلامی حکومت تھی اور اس دنیا کا واحد سپر پاور تھا. اسلامی حکومت دنیا کا واحد سپر پاور تھا. اس سپر پاور کا جو مالک ہے اس کے احوال ہیں, یہ سب خلفاء کے احوال ہیں. پھر آگے احوال بدل گئے. ہوتے ہوتے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آیا. عمر ابن عبدالعزیز کے احوال کیا ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے اور بہت جوانی میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا. بیمار ہوئے, حضرت کی طبیعت ناساز ہوئی. تو متعلقین نے حضرت سے یہ کہا کہ حضرت آپ کی اولاد بہت ہے اور آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, اور اولاد چھوٹی چھوٹی ہے, کیونکہ جب بہت جوانی میں انتقال ہو گیا تو اولاد چھوٹی چھوٹی. تو کہا میرے بچوں کو بلاؤ, سب کو بلایا, سب بیٹوں کو لائن سے کھڑا کیا, دیکھا کوئی اتنا ہے, کوئی اتنا ہے, کوئی اتنا بھی بالغ کوئی نہیں ہوا تھا. سب انڈر 16 تھے. سب کو دیکھا ایک نظر, موت سے پہلے بیٹوں کو نظر ڈال کر دیکھا سب کو, اور دیکھ کر کے کہا کہ دیکھو اے میرے بچوں, میں تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں, اللہ کو تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, تمہارے لیے کوئی چیز چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں. کیوں؟ میں نے یہ سوچا کہ میرے بعد یا تو تم برے ہو جاؤ گے یا نیک ہو جاؤ گے, 2 ہی شکلیں. تو اگر میرے بعد تم برے ہو گئے تو میں کما کر کے سب ڈھیر تمہیں دے کر جاؤں تاکہ تم برائیوں میں اڑا دو, مجھے کیا ضرورت ہے.
دوسری صورت یہ ہے کہ میرے بعد تم نیک رہے، تو قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے اللہ یتولی الصالحین، اللہ نیکوں کے ذمہ دار ہیں۔ تو اگر میرے بعد تم نیک رہے تو تمہارے ذمہ دار اللہ ہیں، مجھے ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر میرے بعد تم بد ہوئے تو میں کما کر تم کو کیوں چھوڑ کر جاؤں کہ تم برائیوں میں اڑا دو؟ جاؤ، تمہیں اللہ کے حوالے کیے۔ وہ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہوا ہے اور حضرت کا ترکہ تقسیم ہوا ہے تو ایک لڑکے کے حصے میں 6 درہم آئے تھے۔ ایک درہم ہوتا ہے میرے خیال سے 3 درہم کا، آپ کا $1 ہے، آپ کے $1 کے 3 درہم آتے ہیں، آپ کے $1 کے 3 درہم کا $1 بنتا ہے۔ تو ایک لڑکے کے حصے میں 6 درہم آئے تھے، یعنی $2 ایک لڑکے کے حصے میں آئے تھے۔ یہ امیر المومنین کا ترکہ تقسیم ہوا ہے۔ بیوی کون تھی جانتے ہو؟ بیوی تھی عبد الملک ابن مروان کی لڑکی، وہ جو مروان کا پہلا بیٹا تھا جس نے بڑے کر و فر سے حکومت کی ہے، اس کی بیٹی حضرت کی بیوی تھی۔ جس وقت حضرت خلیفہ بنائے گئے تو حضرت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور وہی حضرت کو یہ اطلاع، جیسے اب سعودیہ میں طریقہ ہے نا کہ فلاں فہد بادشاہ ہے، اگر یہ مر جائے گا تو اس کے بعد فلاں کا نمبر آٹومیٹکلی آئے گا، یہ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو جو ان سے پہلا خلیفہ مر گیا تو آٹومیٹکلی یہ خلیفہ بن گئے۔ اس وقت وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، جامع مسجد میں، وہی اطلاع دی گئی کہ آپ خلیفہ بنا دیے گئے۔ تو اس زمانے کی شاہی سواریاں پیش کی گئی۔ حضرت نے کہا نہیں، میرا گدھا کہاں ہے؟ واللہ گدھے پر بیٹھ کر نماز پڑھنے گئے تو کہا میرا گدھا کہاں ہے؟ اسی گدھے پر بیٹھ کر گھر واپس آئے ہیں، ان شاہی سواریوں پر گھر نہیں آئے۔ اور گھر آنے کے بعد میں پہلی بات جو انہوں نے بیوی صاحبہ سے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ بیگم، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے ناحق مسلمانوں کا مال تمہیں دے رکھا ہے، اور ایک ہیرا دے رکھا تھا عبد الملک نے اپنی اس بیٹی کو، بڑا قیمتی ہیرا دے رکھا تھا، اور زیور، اور بادشاہ کی لڑکی کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا یہ تمہارے پاس جتنے زیورات ہیں اور جتنا سامان ہے اور یہ ہیرا ہے، یہ سب تمہارے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے تمہیں دے رکھا ہے، لہذا سنو، یا تو یہ سب زیور اور سامان بیت المال کو واپس کرو، یا پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب بیت المال میں واپس کرنا ہے، اور اگر یہ مال چاہیے تو پھر مجھ سے طلاق لے لو۔ وہ بہرحال ان کی بیوی تھی، اس نے سرو چشم سے کہا مجھے لا حول کرو، مجھے کیا کرنا ہے۔ اسی وقت گھر کا سب سامان بیت المال میں داخل کر دیا گیا، سارا زیور سامان سب، کہا تمہارے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے مسلمانوں کا ناحق مال تمہیں دیا ہے، تمہارے باپ کو یہ کوئی حق نہیں تھا، یہ تو مسلمانوں کا مال ہے، اور سارا بیوی کا مال بیت المال میں واپس کر دیا گیا۔ رات کو حضرت کے یہاں 2 چراغ جلتے تھے، جب تک گورنمنٹ کا کام کرتے تھے تو وہ چراغ جلتا تھا جس کا تیل سرکاری خزانے سے ہوتا تھا، اور جو ہی سرکاری کام سے فارغ ہوئے کہ اپنا جاتی وہ چراغ بجھا کر اپنا چراغ جلا لیتے۔ تو یہ وہ منہاج علی خلافت النبوہ ہے، ایک جزیہ لے کر میں چل رہا ہوں، ورنہ حضور نے حکومت کس انداز پر کی ہے یہ تو بڑی تفصیلات ہیں، اور جتنی چیزیں حضور کی حکومت کی ہیں وہ سب ان خلفائے راشدین کے اندر پائی جائیں گی۔ میں تو ایک جزیہ لے کر چل رہا ہوں۔ میں تو اصل مسئلہ یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ خلفائے راشدین صرف 4 ہیں، نہیں، وہ 4 تو بالکل شروع میں ابتدا میں آئے ہیں، خلفائے راشدین تو قیامت تک آتے رہیں گے، اور تمام وہ مسلمانوں کے سربراہ جو حضور کے انداز پر حکومت کریں گے وہ سب خلفائے راشدین ہیں۔ میں بہت پیچھے کی آپ کو ایک مثال دوں، تمام بزرگوں نے تسلیم کیا ہے کہ غیر منقسمہ ہندوستان کے جو بادشاہ تھے عالمگیر رحمت اللہ علیہ، عالمگیر رحمت اللہ علیہ غیر منقسمہ ہندوستان جس میں سے اس وقت میں 6 ملک بن گئے ہیں،
उस हिंदुस्तान में से अब 6 मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और बर्मा। ये सब गैर मुनक़सिमा हिंदुस्तान है। ये इतना बड़ा हिंदुस्तान था पहले। इस पूरे हिंदुस्तान पर आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने 54 साल हुकूमत की है। 54 साल इतने बड़े मुल्क के ऊपर हुकूमत की आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। इस 54 साल में एक नया पैसा उन्होंने हुकूमत के बैतुल माल से नहीं लिया। गुजारा कैसे चलता था? कुरान करीम लिखते थे, बड़े खत्तात थे, बड़ा शानदार खत था उनका। कुरान करीम लिखते थे अपने हाथ से, क्योंकि प्रेस का दौर नहीं था, हाथ से लिखी जाती थी किताबें। और जब पूरा कुरान करीम लिख लेते थे तो फरोख्त होता था, और उससे जो पैसे आते थे उसी से अपना घर का गुजारा चलाते थे। खुद अपने हाथ से ये जॉब करते थे और अपना कुरान लिखते थे, और वो बिकता था और उसके पैसों से गुजारा चलता था। और हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ के लिखे हुए कुरान का एक पारा आज भी दारुल उलूम देवबंद में मौजूद है, बिल्कुल असली वही। पूरा कुरान तो नहीं, एक पारा मौजूद है उसमें, और इतना शानदार खत है। बल्कि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के जो उस्ताद थे, जिनसे उन्होंने खत्ताती सीखी थी, उनके उस्ताद का लिखा हुआ भी एक पारा दारुल उलूम देवबंद में है। इससे जो कुछ आमदनी होती थी उसी से तंगी तुर्शी के साथ गुजारा चलता था। तंगी तुर्शी का मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक तो सरकारी लंगर खाना था। लंगर खाना यानी खूब खाना पकता था और जरूरतमंदों को, गरीबों में तकसीम होता था। हजारों आदमी, सैकड़ों हजारों आदमी रोजाना खाते थे। लंगर खाना कहते हैं उर्दू में उसे। एक तो सरकारी लंगर खाना था, और एक हजरत का अपना जाती बावर्ची खाना था, किचन। इसका बावर्ची अलग अलग मुलाजिम था, इसकी तनख्वाह अलग देते थे, और वो सरकारी था। उसके बावर्ची मालूम नहीं कितने होते थे, उसकी सब सरकारी तनख्वाहें जाती थी। सूरत हाल ये थी कि हजरत के जाती बावर्ची खाने में जो भी मुलाजिम आकर रहता था, वो चंद दिनों में अपने ट्रांसफर करवा लेता था और वो सरकारी बावर्ची खाने में चला जाता था। हजरत के यहाँ कोई बावर्ची रुकता ही नहीं था। एक बावर्ची था, मन चला। उसने सोचा कि ये क्या बात है, बादशाह के यहाँ कोई बावर्ची क्यों नहीं टिकता, मैं जाकर के जॉब करूंगा और मैं नौकरी करूंगा, देखूं क्यों नहीं टिकता। खैर उसने दरखास्त दी कि हुजूर मैं आपका खाना पकाना चाहता हूँ। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई हमारे यहाँ 1 महीना ज्यादा से ज्यादा बावर्ची टिकता है और फिर भाग जाता है और सरकारी लंगर खाने में चला जाता, तुम भी यही करोगे? उसने कहा नहीं हुजूर, मैं तो मरूंगा वहां तक यहीं रहूंगा, जाऊंगा नहीं। हजरत ने कहा बोलो अहदो पैमान है। उसने अहदो पैमान कर लिए। खैर बावर्ची रह गया। अब हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का तरीका ये था कि रोजाना 1 सेर तोल कर खिचड़ी पकती थी। कच्ची खिचड़ी तोल कर 1 सेर यानी 500 ग्राम पकती थी, और जब पक कर तैयार हो जाए तो 2 हिस्से करके आधी हजरत के दस्तरखान पर चली आती थी और आधी घर में चली जाती थी मलका के लिए, हजरत की अहलिया के लिए, और देगची में कुछ नहीं। अब बावर्ची का तो वही देगची में जो बचता है वही असल आमदनी है। तो रोज का यही मामूल कि 1 सेर खिचड़ी पकती है, आधी वहां चली गई, वो अब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खा ली, वहां प्लेट में कुछ नहीं बचा, आधा घर में चला गया, वो वहां खत्म हो गया। बावर्ची साहब बैठे। खैर चलता रहा, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, तो यही मामूल है, मामूली नहीं बदलता। अब ये ऊंचे नीचे हुए हैं, अब वहां लंगर खाने में ट्रांसफर करवाना है, मगर आदो पैमान कर चुके हैं, ट्रांसफर करवाएं कैसे? तो उसने सोचा कि ऐसी हरकत करो कि बादशाह सलामत खुद ही गुस्से हो जाए और नाराज होकर के भगा दे, भाग यहां से। तो एक दिन ऐसा किया कि खिचड़ी में नमक ही नहीं डाला। ऐसी बेउनवानी करेगा जब तो नाराज होगा ना बादशाह, नमक ही नहीं डाला। खैर नमक नहीं डाला, आधा वहां चला गया, आधा बादशाह के सामने आया। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी खिचड़ी खा ली और कुछ नहीं बोले। कोई चेहरे पर शिकन भी नहीं पड़ा, नमक मंगवाया भी नहीं, खाली पूरी।
برتن اٹھ کے چلے گئے. اب اس نے سوچا کہ یہ تو بلڈ پریشر کے مریض ہیں, یہ تو بغیر نمک کا کھاتے ہیں, ان کو تو نمک کے بغیر بھی اچھا لگتا ہے, لہذا یہ ترکیب تو پھیل گئی. 5-7 روز کے بعد میں 2-3 گنا نمک ڈال دی. پھر وہ آدھی کھجلی وہاں چلی گئی, آدھی بادشاہ کے یہاں چلی گئی. اب کے حضرت نے ایک لقمہ اٹھا کر کھایا تو ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ نہیں کہا, کھاتے تو پوری کھا لی. اب یہ سوچتا کہ ادھر کی بھی پھیل گئی. جب برتن اٹھانے کے لیے آیا تو اسے یہ کہا کہ کل 1.5 سیر کھچڑی پکائی ہو اور جتنی گھر میں جاتی ہے اتنی گھر میں بھیجیو اور باقی ساری میرے یہاں لے آئی. اب یہ کچھ سمجھا کچھ نہیں کہ کیا مقصد ہے. خیر اس نے تول کر 1.5 سیر کھچڑی پکائی اور گھر میں جتنی جاتی تھی گھر میں گئی اور باقی ساری 1 سیر حضرت کے یہاں آ گئی. تو حضرت نے حسب معمول جتنا کھاتے تھے اتنا کھایا اور آدھی بچ گئی. جو وہ برتن اٹھانے آیا تو اس سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جوتا ہے, یعنی ہمارے کھانے میں سے بچا ہوا ہے, اس کے 9 حصے کرو اور ہمارے 9 رتنوں کو ہدیہ دے کر آؤ. اکبر بادشاہ کے زمانے سے مغل گورنمنٹ میں 9 وزیر ہوتے تھے. جیسے اب تو کیبینٹوں میں بہت سارے وزیر ہوتے ہیں, 20-20, 25-25 وزیر ہوتے ہیں, تو اس زمانے میں 9 وزیر ہوتے تھے. اور اکبر کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آتا تھا اور وہ 9 وزیر 9 رتن کہلاتے تھے. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی گورنمنٹ کے بھی 9 وزیر تھے, وہ 9 رتن کہلاتے تھے. تو یہ کہا کہ یہ جو ہماری بچی ہوئی کھچڑی ہے اس کے 9 حصے کر کے ہمارے 9 رتنوں کو ایک وزیر کو یہ ہدیہ دے کر آؤ, یہ ہمارا جوتا ہے. یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جوتا ہے یہ ہندوانہ تصور ہے. اسلام میں کچھ جھوٹا نہیں ہے, اسلام میں سب سچا ہے. یہ جو جوتے کا تصور ہے, پینے کے بعد جو بچا ہے کہ جوتا پانی, کھانے کے بعد جو بچا ہے کہ جوتا کھانا, یہ جوتے کا تصور یہ ہندوانہ تصور ہے. اسلام میں جھوٹا کچھ نہیں ہے, اسلام میں سب سچا ہے. اور چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے ان کا وہ جھوٹا لفظ ہمارے یہاں آ گیا ہے, ہمارے محاورات میں آ گیا ہے. ہندوؤں کے یہ جوتے کا تصور ہے اور اسی وجہ سے 2 ہندو ساتھ نہیں کھائیں گے. یہ الگ پتے پر کھائے گا, وہ الگ پتے پر کھائے گا, وہ الگ پتے پر کھائے گا, وہ الگ پتے پر کھائے گا. ان کے یہاں وہ جوتے کا تصور ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں سمجھ لو اسے اچھی طرح سے, اسلام میں جھوٹے کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جو بچا ہوا ہے اس کے لیے حدیثوں میں جو لفظ آیا ہے وہ لفظ آیا ہے سور. سور کے معنی بقیہ, بچا ہوا. گلاس میں جو بچ گیا وہ سور ہے, یعنی بچا ہوا. کھانے میں جو بچ گیا وہ سور ہے, بچا ہوا. اور یہ ایک جو لوگوں میں مشہور ہے کہ سور المؤمن شفاء, مسلمان کا بچا ہوا شفا ہے. سور المؤمن مانے مسلمان کا بچا ہوا, مسلمان نے کھایا اس میں سے بچ گیا, مسلمان نے پیا اس میں سے بچ گیا, یہ کھانے پینے سے بچا ہوا یہ شفا ہے. یہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے اس کی بھی اسلام میں کوئی اصلیت نہیں, اسے بھی سمجھ لو, اس کی بھی اسلام میں کوئی اصلیت نہیں ہے. بلکہ بہت سے لوگ اسے حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں سور المومن شفاء, لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کی صراحت ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں. حدیث کی کتابوں میں جو گھڑی ہوئی حدیثوں کی ہے اس کے لیے کتابیں الگ ہیں. انہوں نے بتلایا کہ یہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں, وہ موضوعات کی کتابیں کہلاتی ہیں. تو موضوعات کی کتابوں میں یہ صراحت ہے کہ سور المؤمن شفاء, اس حدیث کی کوئی اصل نہیں, یعنی یہ حضور کا ارشاد نہیں. لہذا یہ تصور بھی اسلامی نہیں ہے کہ کسی کا بچا ہوا جو ہے اس کو استعمال کرنا ہی چاہیے, وہ شفا ہے. نہیں, یہ کوئی نہیں. دیکھو یہاں رکو, پھر ایک تو ہے مسلمان کا بچہ ہو, میں اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں, اور ایک ہے کسی نیک آدمی کا بچہ ہوا. کسی نیک آدمی کا بچہ ہوا وہ تبرک ہے.
اس کی اسلام میں اصل ہے. کسی نیک آدمی کا کھانے سے بچا ہوا، پینے کے بعد بچا ہوا، یہ تبرک اس کی اسلام میں اصل ہے. کیا اس کی اصل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی چیز نوش فرماتے تھے اور نوش فرمانے کے بعد بچ جاتا تھا، جو دائیں بیٹھا ہوتا تھا اسے دیتے تھے، پھر وہ یہ پی کر کے اس کے بعد والے کو دے گا، پھر اس کے بعد والے کو، پھر ادھر سے بائیں ہاتھ والے کو نہیں دیا جائے گا. یہ اسلامی طریقہ ہے کہ میر مجلس جب کوئی چیز پیے گا اور بچی ہوئی دے گا تو اپنے دائیں ہاتھ والے کو دے گا. الایمن فالایمن، یہ حدیث ہے کہ دائیں کو دو، پھر وہ اپنے دائیں کو، پھر وہ اپنے دائیں کو. یہ طریقہ اسلامی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا، کسی نے دودھ کٹورا پیش کیا تو حضور نے نوش فرمایا اور بچ گیا. تو ادھر دائیں طرف ابن عباس بیٹھے ہیں، جو لڑکے ہیں، کتنے ہیں، کوئی بچہ بھی یہاں نہیں ہے، 11-12 سال کے بچے. عبداللہ ابن عباس یہ 11-12 سال کے ہیں. جب حضور کی وفات ہوئی اس وقت تک وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، بالغ ہونے کے قریب ہوئے تھے. تو اس وقت 11-12 سال کے ہیں. اور ادھر صدیق اکبر بیٹھے ہیں بائیں طرف. یہ تو صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اور یہ بچہ ادھر اتفاقاً بیٹھا. تو حضور نے جب بچہ بچ گیا تو حضور نے اس بچے سے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ بچہ ہوا ان کو دوں. تو بچے نے کہا حضور آپ کا بچہ ہوا میں ایک دوسرے کو دینے کی اجازت نہیں دیتے. اس نے کہا کہ لا اوثر علی سور کا احدن، میں آپ کے بچے ہوئے پر دوسرے کو ترجیح دوں؟ میں دوسرے کو ترجیح نہیں دیتا. تو حضور نے گویا ناراض ہو کر کے زور سے اس کے ہاتھ میں پیالہ پٹکا کے لے پی. ایک حدیث، ایک مرتبہ ایسا ہوا گھر میں حضور تشریف فرما ہیں اور گھر کی خاندان کی اور گھر کی عورتیں جمع ہیں. حضور کے خدمت میں دودھ پیش کیا گیا تو حضور نے نوش فرمایا، اور حضور کے دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی حضرت ام ہانی. یہ حضور کی چچازاد بہن ہے اور حضرت علی کی حقیقی بہن ہے. وہ ادھر بیٹھی تھی. تو وہ قاعدے کے مطابق حضور نے وہ دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی ان کو دے دیا، انہوں نے پی لیا. پی چکی، پھر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے تو گناہ ہو گیا، میرے لیے دعا فرمائیے اللہ میرا گناہ معاف کریں. حضور نے پوچھا بھی کیا گناہ ہو گیا؟ کہنے لگی میرا تو روزہ تھا آج، میرا تو آج روزہ تھا، مگر میں نے سوچا کہ اگر میں روزہ رکھتی ہوں تو آپ کا تبر رک جاتا ہے، دوسری لے اڑیں گی، میں تو روزہ کہہ کر رہ جاؤں گا، کوئی شام تک یہ دودھ میرے لیے تھوڑے بچے گا، لہذا میں روزے میں اگر روزے کو بچاتی ہوں تو تبر رک جاتا ہے، یہ دوسری لے اڑیں گی. تو میں نے سوچا کہ تبرک کو خاص روزہ تو میں کل بھی رکھ لوں گی، اس لیے میں نے تو روزہ گویا جان کر توڑ دیا. نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ میں نے گویا جان کر توڑ دیا. تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، دوسرا روزہ اس کے بدلے میں رکھ لی. تو اب دیکھیے حضور کا تبرک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نفلی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا ہے کہ یہ تبرک مجھے ہی ملے، دوسری نہ وہ لے اڑے. تو غرض اس کی تو شریعت میں اصل ہے، کسی نیک آدمی کا بچا ہوا کھانا یا پانی بچا ہوا ہو تو یہ تبرک ہے، شفا نہیں برکت تبرک، اس کی تو اسلام میں اصل ہے. لیکن کسی بھی مسلمان کا بچا ہوا شفا ہے، اس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں. اور یہ جو جملہ چلتا ہے سور المومن شفاء، مسلمان کی کا بچا ہوا شفا ہے، موضوعات کی کتابوں میں صراحت ہے کہ اس حدیث کی کچھ اصل نہیں. پھر ہے کیا ہے؟ یہ ایک بچا ہوا ہے، تمام انسانوں کا بچا ہوا پاک ہے. مسلمان کا بچا ہوا وہ بھی پاک ہے، ہندو کا بچا ہوا وہ بھی پاک ہے، عیسائی کا بچا ہوا وہ بھی پاک ہے، بنگی کا بچا ہوا وہ بھی پاک ہے. سب انسان ہے، انسانوں کا بچا ہوا پاک ہے. اگر کوئی ناپاکی اس میں نہیں پڑی ہے تو ہر انسان کا بچا ہوا پاک ہے، اسے استعمال کر سکتے ہو، بس اتنی ہی بات ہے. تو میں نے لفظ جو جھوٹا استعمال کیا تھا وہ ہندوستانی محاوروں کے اعتبار سے استعمال کیا تھا، ورنہ اسلام میں جھوٹا ہے ہی نہیں، اسلام میں سب سچا ہے. تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جھوٹا ہے،
اس کے 9 حصے کرو اور ہمارے 9 رتنوں کو ہدیہ دے کر آؤ۔ چنانچہ اس نے حصے کیے۔ اب یہیں سے بات پہنچی اور تمام وزیروں کو پتا چل گیا کہ آج بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بچا ہوا ہمارے یہاں ہدیہ آ رہا ہے۔ تو جب یہ باورچی پلیٹ میں رکھ کر اس 9واں حصہ پلیٹ میں رکھ کر بڑے خانچے میں رکھ کر سجا کر، جو طریقے تھے اس زمانے میں نوابوں کے شاہی طریقے، اور سر پہ اٹھا کر احترام کے ساتھ لے کر ہدیہ پہنچا ہے، تو ہر وزیر نے گھر سے 1 فرلانگ آگے چل کر اس ہدیے کا استقبال کیا ہے، اور اس باورچی کو خوشی میں 1 لاکھ روپیہ ہر وزیر نے ہدیہ دیا ہے کہ آج اتنا قیمتی ہدیہ ہمارے گھر لایا ہے یہ۔ تو 9 کے یہاں ہدیہ گیا، 9 لاکھ مل گئے۔ خیر واپس آیا، فارغ ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا بھائی دیا ہے سب کو؟ اس نے کہا حضور دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہمارے رتنوں نے کوئی دیا بھی تجھے؟ تو اس نے کہا حضور اتنا دیا ہے کہ میری تو 10 نسلوں تک کے لیے کافی۔ تو بادشاہ نے کہا پھر نمک ٹھیک سے ڈالا کرو۔ بس اتنا ہی جملہ کہا کہ پھر آگے نمک ٹھیک سے ڈالا کرو۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ زندگی تھی ان کی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ اس پوری زندگی میں ان کے پاس بستر لیٹنے کے لیے کوئی گدا اور بستر تھا ہی نہیں۔ پوری 50 سال اسی چٹائی ہی پر لیٹے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس آمدنی تھی نہیں اتنی کہ جس میں سے، اور حکومت کتنی بڑی، اتنی بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں، کرو فر کے ساتھ حکومت چل رہی ہے، خوب ٹھاٹ سے چل رہا ہے۔ اور حکومت کے مال کا بھی حال کیا ہے، کتنی احتیاط سے حکومت کا مال۔ دیکھو اس زمانے میں جیسا آج کل کا زمانہ ہے نا، آج کل آرٹس کا زمانہ ہے، تمام لغویات پر حکومتیں خوب انعام دیتی ہیں، اسپورٹس پر اور اس پر بھی، اور ناچ پر بھی، اور گانے پر بھی بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ اس زمانے میں شاعری کا دور تھا، شاعر قصیدے کہہ کر بادشاہ کی تعریف میں قصیدے کہہ کر لاتے تھے، اور قصیدے سن کر بادشاہ مگن ہوتے تھے، بڑے بڑے انعامات دیا کرتے تھے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب تخت حکومت پر بیٹھے ہیں، بادشاہ بنے ہیں، تو سارے ملک کے بڑے بڑے شعراء بڑے شاندار قصیدے کہہ کر کے، وہ فارسی کا دور تھا، فارسی میں قصیدے کہہ کر کے لے کر کے حاضر ہوئے۔ بادشاہ کو سنانے کی اجازت مانگتے ہیں، بادشاہ کے یہاں سنانے کی اجازت ہے ہی نہیں، کوئی اجازت ملتی نہیں کسی کو، کیونکہ ان کا قصیدہ سنیں گے تو انعام دینا پڑے گا۔ انعام کا میرے باپ کے گھر سے دوں گا، کہاں سے دوں گا میں؟ حکومت کا بیت المال، عالمگیر نے کہا میرا مال تھوڑا ہی ہے، ان کا قصیدہ سنوں گا تو انعام میں کہاں سے دوں گا؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور سرکاری خزانہ میرے باپ کا تھوڑی ہی ہے کہ جس کو جاؤں اتنا دے دوں۔ کسی کو اجازت نہیں مل رہی۔ خیر ان شاعروں نے وزراء سے کانٹیکٹ کیا اور وزیروں کو تیار کیا کہ وزیر سفارش کریں، تو وزیروں نے سفارش کی اور بادشاہ سے کہا کہ حضور یہ تو جو شاعر ہیں ان کی مثال تو کتوں جیسی ہے، اس کو گوشت کا ٹکڑا ڈال دو تو وہ کھانے میں مشغول ہو جائے گا، اور نہیں ڈالو گے تو بھونکے گا۔ یہ تو شاعروں کی زبان بند کرنی ضروری ہے، ورنہ یہ تو اگر برائی میں اور قصیدے کہنے شروع کر دیا تو ساتویں زمین کے پاتال میں اتار دیں گے۔ اس لیے کچھ نہ کچھ انعام دے کر ان کی زبان بندی کرنی ضروری ہے۔ اس لیے ان کو باریابی کا موقع دینا چاہیے، ان کے کلام سننا چاہیے، کچھ نہ کچھ انعام دینا پڑے گا، ورنہ تو اگر یہ تو برائی کرنے لگ گئے تو ستیہ ناش کر دیں گے۔ اس زمانے میں شاعروں کی صورتحال ایسی تھی جیسے آج کل میڈیا کا مسئلہ ہے، جرنلسٹ کا جو ہے، اگر جرنلسٹ کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اس کو ستیہ ناش کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، جاؤ ان سے کہو کہ وہ اپنے تمام شعراء میں جو سب سے بڑا جس کو وہ مانتے ہوں، اپنا بڑا لیڈر مانتے ہوں، وہ ایک شاعر کو دربار میں اجازت ہے کلام سنانے کی۔ تو جو سب سے بڑا اس زمانے کا شاعر تھا اسے اجازت ملی اور وہ دربار میں قصیدہ پڑھ سنانے کے لیے کھڑا ہوا، اور اس نے قصیدہ یہاں سے شروع کیا، اے کہ تاج دولت برسرت
بس یہاں تک جملہ بولا اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شاعر عروض میدانی، کہا ہے شاعر فن عروض جانتا ہے، فن عروض میں وزن ہوتا ہے، وزن کے اوپر شعر کو کاٹا جاتا ہے. تو پوچھا کہ شاعر عروض میدانی فن عروض جانتا ہے؟ اب اس نے جو ایک دم اپنے دماغ کے اندر تختی تھی، تو تختی میں کیا اے کے تاج دو، یہ تو ادھر چلا گیا، اور لت برسر ادھر چلا گیا، تیرے سر پر لت، یہ تو بہت برا مضمون بن گیا. اس نے کہا حضور نمی دانم، اس نے کہا حضور عروض نہیں جانتا، کہا بخشیدم، جا معاف کیا. بس بھاگا اور باہر جا کر کہا بھاگو یا تو گردن اڑے گی، انعام تو ملے گا نہیں، یا تو گردن اڑے گی، بھاگو یہاں سے. بس اتنا جملہ سنا ہے اور اسی جملے میں پکڑ لیا ہے، اس میں جو غلطی کی تھی اس نے اسی میں پکڑ لیا. کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے. تو میں تو اصل مضمون کیوں، وہ جو حضور والی زندگی، وہ زندگی کے نمونے آ رہے ہیں سب. جو طریقہ حضور کا حکومت کرنے کا تھا وہ طریقے پر قیامت تک جو بھی حکومت کرے گا وہ خلیفہ راشد ہے. خلافت علی منہاج النبوہ جو بھی کرے گا وہ سب خلفائے راشدین ہیں. اور خلفائے راشدین اسلام میں صرف 4 ہی نہیں ہیں، ہزاروں ہو سکتے ہیں، اور آج بھی ہو سکتے ہیں، اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں، اور قیامت تک سبھی ہو سکتے ہیں. اور وہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں وہ تو بالکل حضور سے متصل آئے ہوئے ہیں. اتنی ساری تفصیل کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کا ذہن مطمئن ہوا ہوگا، ورنہ یہ بات ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ بس 4 ہی خلیفہ راشدین ہم سمجھتے ہیں. میں ایک اور نظیر دوں، ایسی ہی بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. صدیق ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا کہ صدیق اس امت میں فقط ایک ہی شخصیت ہے، حضرت ابو بکر. یہ غلط ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صدیق اس امت میں صرف ایک ہی شخصیت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ غلط ہے. حضرت ابو بکر تو ہیں صدیق اکبر، بڑے صدیق. تو بڑے صدیق جہاں ہوں گے وہاں چھوٹے صدیق ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو ہر آدمی جانے گا بھائی حضرت ابو بکر تو صدیق اکبر کہتے ہیں. تو صدیق اکبر کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہاں صدیق اکبر بھی ہیں. مگر ہمارے ذہنوں میں ہی بیٹھا ہوا کہ نہیں امت میں صدیق فقط وہ اکیلے ہیں. یہ غلط بیٹھی ہوئی بات ہمارے ذہنوں میں ہے. وہ تو صدیق اکبر ہیں، اس امت کے صدیق اکبر ہیں. اس امت میں جتنے صدیق ہیں ان میں سب سے بڑے وہ ہیں. اور دوسری دلیل، حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی، حضور کی چہیتی بیوی، امت مسلمہ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا کہا جاتا ہے؟ عائشہ صدیقہ. معلوم ہوا صدیق صرف مرد نہیں ہوتے ہیں، عورتیں بھی صدیق ہوتی ہیں. حضرت عائشہ کا نام کا جز ہے عائشہ صدیقہ. اور سن لو آج جتنے صحابہ ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہیں، وہ سب صدیق ہیں. تمام صحابہ صدیق ہیں، مرد بھی عورتیں بھی سب صدیق ہیں. اور صحابہ کے بعد بھی قیامت تک صدیق ہوتے رہیں گے، ہر وقت زمانے میں صدیق ہوتے رہیں گے. ہاں درجے ہیں، جیسے مولوی کے درجے ہیں، کوئی چھوٹا مولوی کوئی بڑا مولوی، بے شمار درجے ہیں مولوی کے. مفتی اس کے بے شمار درجے ہیں، ایسے صدیق کے بے شمار درجے ہیں. ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر دوسرا صحابی صدیق ہے مگر وہ اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا. صحابہ جو صدیق ہیں ان کے درجے پر بعد کی امت میں جو صدیق ہوں گے وہ اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے. باقی صدیقین تو قیامت تک چلیں گے. قرآن کریم میں ایک سورت پاک ہے سورت الحدید. اس سورت الحدید میں یہ مضمون آیا ہے کہ صدیق کون شخصیت کہلاتی ہے، یعنی کیا خوبیاں اور کیا اس میں خصوصیتیں پائی جائیں تو وہ صدیق کہلاتا ہے.
اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم. اور وہ بہت لمبا مضمون ہے، اس کو سمجھانا بھی ہے تو بہت وقت چاہیے کہ کیا کیا خوبیاں ہوں تو وہ صدیقیت کے مقام پر پہنچے گا. دیکھو میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر کوئی صدیق کے مقام پر پہنچ سکتا ہے. کرو ہمت. کیا خوبی پیدا کرنی ہے؟ بس ایک خوبی پیدا کرنی. بہت لمبی تفصیل ہے مگر اس کو نچوڑ خلاصہ ایک نقطے پر لاتا ہوں. صدیق کے معنی تو آپ جانتے ہیں، نہایت تصدیق کرنے والا، نہایت تصدیق کرنے والا، فوراً فٹ سے تصدیق کرنے والا، کھٹ سے تصدیق کرنے والا. آپ سچ کہتے ہیں. صدیق یہ ہے. صدیق کے معنی سچ بولنے والا نہیں، صدیق کے معنی سچ بولنے والا نہیں، صدیق کے معنی ہے دوسرے کی فوراً تصدیق کرنے والا. آپ نے صحیح کہا. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب کب ملا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب حضور معراج سے آئے اور صبح حضور نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو مکہ کے کافروں میں تو دم مچ گیا. ہو دماغ چل گیا ان کا، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، رات میں یوں ہوا اور یوں ہوا اور یوں ہوا. کوئی ان کافروں میں سے حضرت ابو بکر کو ملا اور اس نے کہا تمہارے وہ جو بڑے ہیں وہ تو آج رات کی یہ باتیں کرتے ہیں. اور اس نے وہ باتیں نقل کی. ابھی حضرت ابو بکر کی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی اور حضور سے نہیں سنا، اس کافر نے بتلایا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تو صحیح فرماتے ہیں. اور میں تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، مکہ سے بیت المقدس ایک رات میں چلے جانا یہ کون سی بڑی بات ہے. میں نئی دلی سے ٹورنٹو صبح فجر کی نماز پڑھ کر چلا تھا اور یہاں عصر کی نماز میں یہاں پہنچ گیا. ایک دن میں نئی دلی سے ٹورنٹو پہنچ سکتا ہوں، مکہ سے بیت المقدس تو 1 گھنٹے میں جہاز پہنچتا ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں کہ اللہ کے یہاں سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اور اللہ کا کلام لے کر حضور کے پاس آتا ہے اور اللہ کا وہ کلام ہمیں سناتے ہیں. میں تو یہ باتیں مانتا ہوں. تو معمولی باتیں کہہ رہا ہے. اس دن حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب ملا ہے کہ جب ان کے سامنے ایک دین کی بات آئی تو ذرا جھجک نہیں، فٹ سے انہوں نے کہا صحیح، اگر حضور نے فرمایا تو 100% صحیح. یہ ذہن کہ دین کی بات فوراً قبول کر لے آدمی، بس یہ ہے صدیقیت کا مقام شروع ہو. اور مثال سے سمجھو، ہم کھاتے ہیں تو 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. بعض چیزیں ہیں منہ میں پہنچتی ہے معدہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. مکھی گھس گئی منہ میں تو گلا نگلنا چاہتا ہے، اسے نہیں نگلنا چاہتا ہے، معدہ اسے ریجیکٹ کرتا ہے اور ایسا ریجیکٹ کرتا ہے کہ بعد مطلب اندر وامٹ ہو کر پلٹی ہو جاتی ہے. معدہ اس مکھی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. دوسری وہ چیزیں ہیں کہ منہ کے اندر پہنچی تو معدہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں، آنے دو، آنے دو تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ آنے دو تو بھی کوئی حرج نہیں. عام طور پر جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے کہ منہ میں جاتے ہیں تو معدہ جو اسے نگل جاؤ تو معدہ کہے ویلکم، نہ نگلو تو معدہ کہے گا ہمارے پاپوش سے. منہ میں سے تھوک دو تو معدے کو کوئی بگڑتا نہیں ہے، نگل جاؤ تو معدے کو کوئی خاص خوشی نہیں ہے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ منہ میں پہنچنے کے بعد میں معدہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلدی اندر آ جائے. مٹھائی ہے منہ میں رکھو، مٹھائی، معدہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد میرے اندر آ جائے. جو بھی چیز منہ میں پہنچتی ہے تو معدے کے تعلق سے اس کے 3 درجے ہو جاتے ہیں. منہ میں پہنچی ہوئی کچھ چیزوں کو معدہ ریجیکٹ کرتا ہے، کچھ چیزوں کو کشی سے کھینچتا ہے اور کچھ چیزوں کو نہ کھینچتا ہے نہ ریجیکٹ کرتا ہے. دیکھو وہ جو معدہ مکھی کو ریجیکٹ کرتا ہے یہ تو کافر کی مثال ہے. وہ کافر کہ جس کے سامنے دین حق آیا مگر وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ تو کافر کی مثال ہے. جیسے معدہ مکھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اللہ کے سچے دین کو مکھی سمجھتا ہے
اور اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کافر ہے. اور ایک ہم عام مسلمان ہیں، عام مسلمان ہم ہیں، دین آ گیا آگے آ گیا، چلا جائے. عام مسلمانوں کا حال یہی ہے. ہمیں آج آپ غور کیجئے، ہم میں سے بہت سو کا یہ حال ہے کہ انہیں مسلمان ہونے پر کوئی خوشی نہیں. ہم مسلمان ہیں، ماں باپ سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ نہ رہے تو بھی انہیں کوئی افسوس نہیں. آج 80% مسلمان ہیں، مسجد کا رخ نہیں کر رہے. کیوں؟ اگر اسلام پر انہیں خوشی ہوتی تو مسجد میں نہ آتے. وہ 80% مسلمان جو مسجد کا بھولے سے بھی رخ ہی نہیں کرتے، تو مسلمان ہیں اور پھر مسجد میں کیوں نہیں آ رہے؟ مسلمان ہونے پر کوئی خوشی نہیں انہیں. اور ایک وہ مسلمان ہیں کہ ان کے لیے اسلام ایسا قیمتی متاع جان ہے کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اسلام دینے کے لیے تیار نہیں. یہ وہ بھی مسلمان ہے. اس کے سامنے قرآن و حدیث کی سچی بات آ جائے وہ فوراً قبول کرتا ہے. صحیح ہے، قرآن و حدیث کہتا ہے صحیح ہے، میری عقل مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں. یہ وہ جو مقام ہے مومنین کاملین کا مقام، یہی وہ صدیقیت کا مقام ہے. یہاں سے صدیقیت کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جتنا اس میں آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے اتنا صدیقیت کا مقام بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص صدیق بن سکتا ہے. ہمت کرو، اسلام سے عشق پیدا کرو، دین سے محبت پیدا کرو، دین کے تعلق سے سینہ کھول دو، اور دین کی ہر بات کو ایسا قبول کرو جیسا کہ میدا مٹھائی کو قبول کرتا ہے. بس صدیقیت کا مقام شروع ہو. تو اس لیے جیسا کہ یہ ہمارا تصور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدیق بس اس امت میں ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے. صدیق تو قیامت تک ہوں گے، چھوٹے بڑے الگ ہیں. وہ صدیق اکبر ہیں، اور صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی صدیقہ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے خلافت راشدہ کا مسئلہ ہے کہ خلافت راشدہ بھی 4 ہی خلفائے راشدین نہیں ہے. خلفائے راشدین ایک انداز ہے حکومت کرنے کا، حضور والا انداز. اس انداز پر جو بھی حکومت کرے گا وہ خلیفہ راشد ہے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو امت نے بالاتفاق خلیفہ راشد تسلیم کیا ہے. اور خلفائے راشدین جو باتیں دین کے تعلق سے شروع کریں گے ان کے بارے میں حضور کا یہ ارشاد ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. حضور نے فرمایا میرے طریقے کا فالو کرو، لازم پکڑو، فالو کرو نہیں، لازم پکڑو، مضبوط پکڑو میرے طریقے کو. علیکم بسنتی، اور میرے وہ خلفاء جو راہ یاب ہیں، ہدایت مآب ہیں، ان کے طریقے کا فالو کرو، اور ان کے طریقے کو داڑھوں سے مضبوط پکڑو، چھوڑو مت اس طریقے کو. چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جمعوں کے اور عیدوں کے خطبے میں یہ آیت بڑھائی تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایسا دانتوں سے مضبوط پکڑا کہ ساری دنیا آج اس پر عمل کرتی ہے. تو بھئی ان کو یہ بڑھانے کا کیا حق ہے انہیں؟ وہ خلفائے راشدین ہیں، وہ خلفائے راشدین میں ہیں، اور خلفائے راشدین کو یہ حق ہے. حضور نے یہ حدیث شریف میں یہ حق دیا ہے، لہذا انہوں نے جو چیز بڑھائی اسے پوری امت نے مضبوطی سے پکڑا ہے. اس سے آپ اس آیت کریمہ کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں. ابھی تو اہمیت بھی بہت لمبی چوڑی بیان کرنی باقی ہے، اور ہمارے قاری صاحب تو کہتے ہیں تھوڑا سا وقت لیں گے، لہذا بات یہیں ختم کر دیں. یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم لا مانع لما اعطیت
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إننا عبادك المذنبون فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.